بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ فہم قربانی کورس کا 10واں سبق ہے، اور 10ویں سبق میں آج ہم پڑھیں گے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت۔ دیکھیں، احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ کے روزے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ دیکھیں، یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ یوم عرفہ یہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ فقہا نے اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا، تو پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، تو اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ فقہا نے یہ لکھی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھائے تھے۔ مناسک حج کی معرفت کی مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حج کرنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے لیے جاتے ہیں، تو اس مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہہ دیا گیا۔ اب دیکھیں، یہ جو 3 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، اس سے معلوم ہوا ہے کہ تسمیہ کے اعتبار سے یوم عرفہ کو صرف وقوف عرفہ کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں، بلکہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام یوم عرفہ ہی ہے۔ لہذا یہ دن ہر ملک میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی دیگر ممالک میں پاکستان کے علاوہ جن دنوں 9 ذی الحجہ ہوگی وہی دن یوم عرفہ کہلائے گا، خواہ وہ اس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہو یا نہ ہو، یا کسی جگہ یوم عرفہ ہو یا نہ ہو، تو اس دن جس ملک میں 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا تو وہی دن وہاں کا یوم عرفہ ہوگا۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کرتا جاؤں کہ سعودی عرب کی رویت حلال اور دیگر ممالک کے حق میں معتبر ہے یا نہیں ہے؟ رویت حلال دیگر ممالک کے حق میں معتبر ہے؟ اس بارے میں احناف کا راجح قول یہ ہے کہ جو دور شہر ہیں جن کے طلوع اور غروب میں کافی فرق پایا جاتا ہے، ان کی رویت ایک دوسرے کے حق میں معتبر نہیں، اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کے رویت حلال ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جس طرح نمازوں کے اوقات، سحر و افطار وغیرہ میں ہر ملک کا اپنا وقت معتبر ہے، تو سعودی عرب میں نمازوں کے اوقات کو دیگر ممالک کے ساتھ معیار نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح عید، روزہ، قربانی میں بھی ہر ملک کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا۔ عرفہ کے روزوں کے لیے بھی ہر ملک کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا۔ جس دن دوسرے ممالک کے حساب سے ذی الحجہ کی نامی تاریخ ہوگی، اسی دن روزہ رکھنے سے یوم عرفہ کی فضیلت حاصل ہوگی، اگرچہ اس دن مکہ مکرمہ عید کا دن ہی کیوں نہ ہو۔ اور بعض حدیث میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوم عرفہ کی بجائے 9 ذی الحجہ کا بھی ذکر آیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور نسائی کی بھی ہے،
جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ اور عاشوراء کے دن روزہ رکھا تھا۔ اب یہاں 9 ذی الحجہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔